السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز ارشاد و واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ مسافر بن عوف بن الاحمر نے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہرو ان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا اور شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں جو میں نے بتایا ہے تو آپ کو کامیابی و غلبہ نصیب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ ہی پاس سے قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی وقت کو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی وہ گویا برائی کے پہچاننے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملے کا متولی بنا دے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس کو اس گھڑی کی جانب ہدایت کر سکتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پا جائے گا۔ بس جس نے اس بات کو سچ سمجھا، مجھے اس پر اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، کوئی فعل نہیں ہے مگر تیرا فعل اور کوئی خیر نہیں ہے مگر تیرا خیر۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب و مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تم علم نجوم سے بچو مگر وہ جس سے خشکی و سمندر کے اندھیروں میں راستہ پا سکو۔ نجومی تو کافر ہے اور کافر جہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علوم نجوم میں غور و فکر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حفظ و دوام میں رکھ دوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اسی وقت میں سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نہروان کے پاس آئے اور ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا تو فتح و غلبہ پاتے، تو کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے کسریٰ و قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا۔ بس تم اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کہ وہی اپنے ماسوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو ان رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا، کیا وہ تم ہی جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر کل دوسرا اور بامعنی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا
ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے۔ اس کا اندازہ و مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد و طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ و صفات قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال اخلاق کی سحر کاری ہے۔ لینے کو تو چودھری آج لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ لینے کو تو آج لے لیں چودھری، لیکن ابھی لینا نہیں ہے۔ چنا مونیٹائز ہو جائے گا پھر لوں گا، اس کی خوشی میں ہے۔ وہ سال کس نے دیکھا ہے؟ سال کا کون سوچتا ہے؟ چل بھائی یہ تیرے بات چھوٹے کا ہے۔
वाह चौधरी, बड़ा साउंड है इसका, स्पीकर का। यहाँ तक आवाज़ आ रही है मेरे को कि तू गाने सुन रहा है। मजे करो मजे। मजे तो तू कर रहा चौधरी। इसीलिए तो ये मैंने लिए हैं, आपने छोड़ दिया ना, हम नए नए वो हैं पड़े। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, शौक पूरे करने चाहिए इंसान को। जब इंसान के पास एक चीज़ आती है ना तो कुछ दिन वो उसको इस्तेमाल करता है, फिर उसका शौक वो ख़त्म हो जाता है। तूने लिया है, तू इस्तेमाल कर भाई, लेकिन एक कान में कर ताकि कान ख़राब नहीं होए। सही बोल रहा है सर। ये चूतियों ये रखते नहीं करके दोनों कानों में घुसा आ जाए। यही बात है, रोजाना सुनते हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, कोई नई कहीं ना कहीं तो लेके जाना ही है ना, कहीं भी नहीं लेके जाना है। मिला जिस तरह सबा मिले।